اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے اور جیسے ہی زہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں, مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہے. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں, کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا, تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, ساڑھے کپڑے پلید نے, پلیدو کپڑے پلید رہے, مسلمان اور کپڑے پلید, اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے, اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے, قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا, سورہ روم آیت نمبر 31, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے, یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی, اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں, کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو, اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی, پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے, باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں, یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں, ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو, اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو, اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, سولی دے دیا جائے, یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے, شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت, نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل, نجات اور نور ہوگی, اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی, نہ نجات اور نہ کوئی روشنی, نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے فرعون, قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی, کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے, تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے, امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی, تو مسلمان ہے.
تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی تجھی سے مانگیں گے, مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے, لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. انہوں نے کہا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے, لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا, حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے, کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا, انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں. ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے, کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعا. بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر, تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم, بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے, جی پیچھے اللہ ہی ہے, اچھا اللہ پیچھے رکھنے سے. یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ, اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا, پیچھے تھے اتنے بھی نبی الاسلام نے. نبی الاسلام پیچھے رکھنے کے لیے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, اللہ پیچھے, رسول پیچھے, آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر, اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں, جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے, وہ آگ تو ایک دن تھی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں, ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا, دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے, جو یہ علماء ہے شیاطین, جنات اور انسانوں میں سے شیاطین, جو تمہیں یہ کہنے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں, آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے, اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے, اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے, کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو, ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں, جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا, نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے, ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی, لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں ہم لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں, کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہوگی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا, اور چھڑ دیں وہ ڈیوٹیاں لائی ہیں, کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابے کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا, جی امت مر جائے, امام مالک فرماندے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں نے,
اور امت زندہ ہے, بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ, صبر کرو, تو آڈے کوئی اور شے اللہ نے چھڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے, پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا, جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ کدھر مر گئے جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے, آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جاؤ اپنے بابے تو, کسی کام میں نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا, امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی, بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. وہ بابا لبو جی ڈیوٹی ہے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس گوشت کی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا, اس تو میں 295 سی لواں گا. امت مر جائے, تیرے بابے نہ مر جڑ, امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے, شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہا لوگوں, وہ چھڈ دے, آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ, کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے, صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, بند کراؤ آج چندے. بابا پال رہا ہے, تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہا ہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے ہیں. قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے. ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں, سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا. یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوتا سی. واہ واہ, جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر, سیدنا حمزہ, سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں, اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے ہوندے سر. اب گل کرنے لی کرو کوئی, سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا. قرآن کو آگ لگ گئی, تسی لائیے قرآن کو آگ. آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے. اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو, اسے کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ میرا کوئی مدرسہ, ہاں نہ میری کوئی مسجد, چندے آپ کو دیں, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے, آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا, یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا, دوسرے کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا, یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا, یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی تنو اپنا ابا نہیں لگتا, وہ تو بیچارے شروع سے بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں, بہت سارے ہیں. تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, وہ شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جے وہ شیطان جے آج کل ساڈے بابے دا منکر وہ کون ہے. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کیا بیٹھا برف والے کارخانے سے, وہ تو باہر نکل ہے. نبی پاک نے کہا چ پتھر کھاتے ماما تم باہر گیا والے بولتے نہیں نکلتا, تیرے پیو نے پتھر کھانے میں اور تیرے کو چنگا کے بابا کھانے مریض بھی سی نا. کمال والی بات ہے جناب, ایسے ہی بک بکانا شروع کیا, باہر نکل بولتے ہیں. تو اسلام کا کام نہیں کرنا, صحیح دین پھیلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کی ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر میں لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا تیرے تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے, تو بابا تو کرے گا کی, اوے ابا لبیا کرو جڑے دے تے لب جانا تیرا مسئلہ حل ہو جانا. تیرے ابا ہی نہیں لبن ڈے. ابا منو لبے ہے, تو لالی نہیں نکلا, تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا, کسی نے اجمیر میں بنا لیا, کسی نے دیوبند میں بنا لیا, کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں, ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے, زیدیہ, اثنا عشریہ, اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے, بریلویہ, دیوبندیہ, حیاتیہ, مماتیہ.
ابے نے تھوڑے نہیں پہ اتنے ابے نے تھوڑے کے گنے نہیں جاندے. ابا ہی کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا, اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں. ہاں کارٹون بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعہ سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے, اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی, یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. انہیں جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ کلمہ پڑھا. چھڑ دو, کلمہ تو تمہیں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا, تجوید نال, نماز نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے, جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے, تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے؟ نہیں وہ تو آئی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہوں. ہاں 90 لاکھ کلمہ پڑھایا. اور تھوڑے بابیاں نے تے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہوں اپنے بابیاں نو کہو کہ ہوں ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو توڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے. ہوں سامو اینو لو, سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلمانوں کو اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ مسلمان نہیں قادیانی کر رہے ہیں. تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں. جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں, اپنے لیے کو پیش کرتے ہیں. تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ, سنت کے ساتھ. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم, وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دیں. بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا, جو ثابت ہی کوئی نہیں. قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا. قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا. یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا. قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار, ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا, امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر, انگلش کے اندر, اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں, تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے. دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں. لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں. سرکار بالکل الٹ بات ہے, میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا, میں کہتا ہوں سب کی بات سنو. ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا. وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو. کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا. میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو. چند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا. دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو. کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں, ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں. مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں, میں نے کہا مذہب بریلوی کو. میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے, اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے, میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں. لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے, انہیں تو عربی آتی تھی, ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے. اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے. جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا. خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے, عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے, اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں, ہم شیعہ کے سید فرمان علی شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ. تو یہ شاہی کوئی نہیں, اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ. تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے, یہ تو کوئی نہیں کہا کمائی کے لیے کیے. تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے. ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں, مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے, میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے, تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟
تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے. اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں تو منہ اڑ کے بیٹھو گے. اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا. اسی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں, اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے, وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے, ورنہ ترجمہ والا قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا. وہ حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں, حافظ نہیں حافظ. انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا, اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتنے جتنے آپ جانا سے. ہاں تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او بھائی دے داڑھی, اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے. مفت کون بڑھا داڑھی تراویاں؟ ٹھیکے دے ہوں گے نا. ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں, اس کی آیات میں تدبر کریں, اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا حجۃ الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے, حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے. قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر, قرآن اور سنت دو چیزیں, لیکن حجۃ الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث, یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی, یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں, صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا, کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی, انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس
امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے، کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا۔ بس یہ آیت سننی تھی، امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو۔ کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی۔ حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس کچھ ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی، کان کھول کر سن لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا۔ آپ حیران ہوں گے، میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں، تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI، ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ، وہ سیدھا بھی ہوتا تھا، گول بھی ہوتا تھا، گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا، اغثنی یا رسول اللہ۔ کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے، ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے، لیکن یہ جملہ تو نبی الاسلام نے امت کے لیے ٹاٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے، میں نے تمہارے کام نہیں آنا۔ کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچے، یعنی عام گائے کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کریں، میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر نبی الاسلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا، تو اندازہ کریں اللہ کے نبی الاسلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے، پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات۔ پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی الاسلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، غدیر خم کا، صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، ہاں جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو، وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں۔ اس کو وائس ورثہ بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا، اور وہ ہو گیا۔ اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا، لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہے صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے۔ وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ہاں 12 سال کے بعد
सैयदना उमर भी शहीद हो गए, 24 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद सैयदना अली भी शहीद, और आखिरी सहाबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला 110 हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के 100 साल के बाद वो दुनिया से चले गए। उसके बाद इस प्लेनेट अर्थ पे कोई सहाबी नहीं है। नबी इस्लाम किसी सहाबी को भी वसी बनाते तो मर तो उसने भी जाना था, ये जिंदा चीज छोड़ी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया था, और जितने लोग उस नबी पर ईमान लाते थे उसी मौजज़े की वजह से लाते थे। मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ा वही का मौजज़ा दिया है, कुरान। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं सबसे ज्यादा मेरे उम्मती होंगे जन्नत में जाने वाले, क्योंकि मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है कुरान की वजह से। और बुखारी मुस्लिम में आ गया कि जन्नतियों का निस्फ मेरी उम्मत से है, कुरान की वजह से। जामिया तिरमिज़ी में, सुनन इब्न माजा में हदीस है, जन्नतियों की 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत से, कुरान की वजह से। यानी कुरान मतलब ये मुर्दों को बख्शने की वजह से नहीं सरकार, अमल करने की वजह से। तो नबी इस्लाम का वसी, आपका खलीफा, आप अलैहिस्सलाम का इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत, हर चीज। सही बुखारी में एक बड़ी जबरदस्त हदीस है जो मैंने ही एक दफा अपने मेंबर से बयान की है, अदरवाइज वो हदीस आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि उसके साथ 295C जुड़ी हुई है। सही बुखारी में एक चैप्टर है किताबुल एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना, कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ना। इस चैप्टर में इमाम बुखारी एक हदीस लेके आए हैं कि जब हजरत अबू बकर की बैत की गई ना, तो दूसरे दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऑडियंस से खिताब करने के लिए मस्जिद नबवी में आए। तो उनके खिताब करने से पहले हजरत उमर मिंबर पे चढ़े, जिस तरह आजकल भी स्टेज सेक्रेटरी के तौर पे, और कमाल का खुतबा दिया। 2 जुमलों का खुतबा है वो बुखारी में आया, लेकिन मौलवी नहीं आपको बताएगा। जिनको बताना चाहिए वो भी डरते हैं बताते हुए, जिनको नहीं बताना चाहिए वो तो नहीं बताएंगे। हजरत उमर के अल्फाज हैं कि देखो, यानी हुजूर के गम की वजह से लोग दुखी थे। यानी जिस शख्सियत को आप अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़कर अजीज समझते हैं और वो दुनिया से चली जाए, तो साहबे कराम की तकलीफ का अंदाजा कौन कर सकता है। तो सैयदना उमर ने कहा कि देखो, अल्लाह ने अपने नबी के लिए वो पसंद किया जो अल्लाह के पास था, वो इससे बेहतर था जो दुनिया में। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ए नबी तुम्हारा हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए से बेहतर होगा। क्यों? वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। दुनिया में कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम ना बोला जाता हो अज़ान के अंदर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो हज़रत उमर के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने वो पसंद किया जो तुम्हारे नबी के लिए बेहतर था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी के जाने के बाद वो किताब छोड़ दी है जिस किताब के जरिए उसने अपने नबी को हिदायत दी थी। अब ये बड़ा खतरनाक जुमला था, खतरनाक जुमला था, खतरनाक से भी अगला वर्जन। तुम भी इस किताब को पकड़ोगे तो हिदायत पे कायम रहोगे। और फिर उस जुमले को रिपीट किया, उस किताब को, कि जिस किताब को तुम्हारे नबी की हिदायत का जरिया बनाया। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं नाउज़ुबिल्लाह कोई रसूलुल्लाह गुमराह थे, नहीं। कुरान में वाज़ेह आयत है, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बहरा चले हैं। यहां पे भी दल्ला का लफ्ज आया है। ये क्या है जो कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ववजदका दल्लन फहदा, नबी हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और हिदायत के बुलंद तरीन मर्तबे पर पहुंचा दिया। दाल का मतलब गुमराही भी होता है, दाल का मतलब किसी की मोहब्बत में डूबना भी होता है। इन्ना अबाना लफी दलालिम मुबीन, हजरत याकूब के बेटों ने जो खुद सहाबी थे अपने बाप के बारे में क्या कहा था कि हमारे अब्बा जान तो यूसुफ की मोहब्बत में डूब चुके हैं। अब वहां तर्जमा फी दलालिम मुबीन का ये तो नहीं करते कि हमारे अब्बा गुमराह हो चुके हैं, वो तो काफिर हो जाते अपने पैगंबर अब्बे को कहते तो नहीं। ववजदका दल्लन फहदा, अहमद बरेलवी ने बिल्कुल सही तर्जमा किया, मौला मौदूदी ने भी सही तर्जमा किया, अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया और हिदायत की आला मंजिल को पहुंचा दिया। यही मजमून सूरह शूरा में भी है कि हमने इस कुरान के जरिए ए नबी आपको उस आला दर्जे पर पहुंचाया। मा कुन्त तदरी मल किताब वल ईमान, इस कुरान के नुज़ूल से पहले आप ना किताब जानते थे ना ईमान की तफसीलात, बल्कि अल्लाह ने इसको हिदायत और नूर का जरिया बनाया। व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, और नबी बेशक अब आप भी लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम, वो बता रहे थे खुतबा क्यों नहीं लोग बयान करते थे, उसमें जो हज़रत उमर का जुमला है ना कि अल्लाह ने इस किताब के जरिए तुम्हारे नबी को हिदायत दी, तो अब इसके लोग डरते थे यार ये तो कहेंगे नबी को गुमराह मान रहे हैं। भाई तुम एक्सप्लेन करो, हमने भी कर दिया। ये कभी भी खुतबा बयान नहीं हुआ, और ये खुतबा सही बुखारी में लिखा हुआ है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर की खिलाफत एस्टैब्लिश होने के दूसरे दिन खुतबा दिया। कमाल का खुतबा है। और कुरान इतना स्ट्रांग है इस हवाले से कि बुखारी मुस्लिम में जो हदीस शफात है, जो नबी इस्लाम हमारी शफात करेंगे इंशाअल्लाह, उसके एंड पे आता है कि नबी इस्लाम कहते हैं जब मैं आखिरी दफा जहन्नम की तरफ जाऊंगा तो दारोगा जहन्नम मालिक अलैहिस्सलाम मुझसे कहेंगे या रसूलल्लाह, अब आपका कोई उम्मती भी दोज़ख में बाकी नहीं है सवाए उसके जिसे कुरान ने जन्नत में जाने से रोक रखा है।
قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ویسے شعر ہے, خدا کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں, نعوذ باللہ. اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے, اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی, لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں, جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے, اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں, انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور. ہاں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, قرآن کا مسلمان اور ہے, پاکستان کا مسلمان اور. قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے, میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پا رہے ہیں, سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے. اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے, ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا کھولے ہی نہ, وہ ادھر ہی پڑھا رہے. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا, یہ بہت بڑا جرم ہے. اس لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں, ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے. پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو. یعنی پاکستان کے قانون میں, میں وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا, چلے جرم کہہ لیں اس کو. بھائی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے ہیں, وہاں عربی والا قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے, وہ بڑا زبردست ہے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو, انہوں نے پتا کیا کیا ہے, ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو. اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھتا جائے. اچھا لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا. سرکار تہاڈا ایک اردو دا صفحہ تہاڈی آنے والی نسلاں وچ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا. دیکھیں نا, اگر توحید ہی نہ ملی تو قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے, تو کیا کٹیا تو قرآن چوں. تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں, اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں. اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. جتنے حاجی جاتے ہیں نا, پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں. جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں, انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں, انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا, وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا, مجھے بھی ایک کاپی ملی, میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا, یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.